لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه. جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والقضاء والقهط والعلم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب تعقل و تدبر، ارباب فہم و فراست، ارباب اہل بیت، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے اور اس عظیم عبادت کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے. یقیناً آپ کے رگوں میں دوڑتا ہوا لہو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی ملک و مملکت و منطقہ و علاقہ و بلد و بلدان اور زمین و سرزمین پر رہیں، پھر بھی ہمارا خون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم مردہ نہیں، زندہ قوم ہیں. ہم زندہ قوم ہیں. زمینیں بدل سکتی ہیں، منطقہ بدل سکتا ہے، شہر بدل سکتا ہے، علاقہ بدل سکتا ہے، فضا و غذا بدل سکتی ہے، مگر ہمارے شرائن میں دوڑتا ہوا لہو اسی طرح سے زندہ ہے اور باقی ہے. ہم تھکتے نہیں ہیں. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے ہمیں مٹانے کی کوشش کی. طاغی، طغات، بغات، حاسدین، ناقصین، مفسدین، جاہلین، منکرین مٹانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ قوم مٹ نہ سکی. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دولت نے بچا لیا، آپ کو ثروت نے بچا لیا، آپ کو طاقت نے بچا لیا. بنیادی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ اگر ایک گلاس پانی آپ کسی مقام پر رکھ دیجئے تو فضا اور شمس کی گرمی سے وہ پانی اپنے وجود کو چند گھنٹوں میں ختم کر دے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ گلاس کا پانی ہمیشہ باقی رہے تو عقلاء، مدبرین، اہل فکر، انٹلیکچولز یہ کہیں گے کہ اس پانی کو لے جا کر دریا میں ڈال دیجئے یا سمندر میں ڈال دیجئے. کیوں؟ کہا جب تک دریا باقی رہے گا پانی کا وجود باقی رہے گا. آپ تو عزیزان گرامی حج پورہ میں مختصر سے افراد، یہ آپ کا وجود عزیزان گرامی اس لیے باقی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دریائے فضائل اہل بیت سے متصل کر دیا ہے. جب تک قرآن کا وجود رہے گا، اہل بیت کا وجود رہے گا، جب تک کائنات باقی رہے گی ہم بھی باقی رہیں گے اور دنیا کو یہ بتاتے رہیں گے کہ تمہیں ہے یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تم سے، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ہمارے یہاں تو
लाखों से 72 जीत जाते हैं, उसी जीत का ऐलान करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। उसी जीत का ऐलान करने के लिए आप हजपुरा में आज बैठे हैं। अजीज, हम मजलिस का उन्वान मैंने अभी यहाँ आकर चेंज किया कि मुझे जो पढ़ना है आज, वो एक जहन में टॉपिक रखिएगा, राबिता। राबिता यानी कनेक्शन, ताल्लुकात। मजलिस का जुब्दा और खुलासा और एब्रीवेशन सिर्फ राबते पर होगा। ये लफ्ज़ अपने जहन में याद रखिएगा। इलाके के डीएसपी से किसी का राब्ता अच्छा हो तो वो इंसान अपने को कवि महसूस करता है। डीएसपी के बजाय अगर डीएम से ताल्लुकात हो जाएं तो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। डीएम से सीएम से अगर ताल्लुकात उस इंसान के डीएम के बाद सीएम से हो जाएं तो और मजबूत समझता है कि मुझे कोई परवाही नहीं, मेरे ताल्लुकात तो स्टेट के सीएम के साथ हैं। तो मसला क्यों, ये अपने आप को कभी क्यों महसूस कर रहा है? कि इसके ताल्लुकात सीएम से हैं। सीएम के बाद अगर पीएम से भी ताल्लुकात हो जाएं तो वो और फील करेगा कि आई एम मोर स्ट्रॉन्गर। वाई? बिकॉज आई हैव कनेक्शन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मसला सबसे बड़ा राबिता का है। ये दुनियावी मिसाल है। अब मेरा जो नुक्ता तकल्लुम है वो रूहानी होगा। अजीज़, हम आज आप यहाँ बैठे हुए हैं और अपने राबते का ऐलान कर रहे हैं कि हमारा राबता अहले बैत अत्हार से टूटा नहीं है। अगर राबता टूट जाता तो एक मजलिस सुनने के बाद हम थक जाते। न थकना बता रहा है कि हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले उम्मत पर। अजीज़म, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस आयत को मैंने उन्वाने तकल्लुम करार दिया, कुरान मजीद की मशहूर तरीन आयत है। जब कुरान की आप तिलावत किया करें तो जहन में, फ़िक्र में ये बात नोट कर लिया करें कि कुरान नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि किताब खुदा पढ़ रहे हैं, यानी अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़िए, फिर आपके जहन में ये ख्याल होना चाहिए कि मेरा रब मुझसे कुछ बोल रहा है। और जब ये फ़िक्र आपके दिबाचे तख़ील में आएगी कि मेरा रब मुझसे बोल रहा है, तो आयत पढ़ने के बाद आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि मेरा रब मुझसे कुछ कह रहा है। इसी फीलिंग का नाम कनेक्शन है। और जब कनेक्शन टूटा हुआ होता है तो एक आयत नहीं, पूरा कुरान भी गले में लटका दीजिए तो असर नहीं होता। और अगर कनेक्शन मजबूत होता है तो एक आयत ज़िंदगी बदल देती है। कनेक्शन टूटा हुआ हो तो कुरान रट भी लीजिए तो कुरान शिफा नहीं बल्कि वो अंधा अंधा रहता है। उसकी दलील ये है कि जब कभी मुल्क शाम जाइएगा तो वहाँ पर जहाँ पर यजीद का भी दरबार है, उस दरबार में जाकर देखिएगा, इतने ब्लाइंड पीपल, इतने अंधे लोग आपको मिलेंगे जो हाफिज़ कुरान हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि कुरान तो रट लिया है मगर कुरान से रिश्ता टूटा हुआ है। और कुरान से भी रिश्ता टूटा है, वारिसे कुरान से भी टूटा हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मसला सबसे बड़ा राबते का है। अजीज़ान गिरामी, तो अहले बैत अत्हार ज़मीन पर क्यों आए? आसमान की बुलंदियों को छोड़कर ज़मीन पर क्यों आए? ये क्वेश्चन, ये सवाल होता है। अजीज़म, जवानान मन, अगर अहले बैत अत्हार ज़मीन पर ना आते तो पस्त इंसान को बुलंद कौन करता? दरिंदगी और हैवानियत के सहरा में तड़पते हुए इंसान को निकाल कर वादिये इत्मीनान में कौन खड़ा करता? पस्त इंसान को फ़ज़ाइल की मंजिलों में कौन लेकर जाता? लोग तारीख़ व अदब व इस्तिक़लाल में सखावत की तारीख़ तो पढ़ते और ये लिख देते कि हातम ताई बहुत बड़ा सखी था जो 40 दरवाज़ों पर फ़ुक़रा को बुला बुला के दिया करता था। मगर अली ने दुनियाए सखावत में ऐसी मिसाल कायम कर दी कि 40 बार 40 दरवाजे पर फ़कीर को बुलाना तौहीन है। एक दरवाजे पर इतना दे दो
کہ فقیر غنی ہو کر پلٹ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سخاوت کے درس کو مرتب کون کرتا؟ جرأتوں کی تاریخ کون لکھتا؟ علم کی گفتگو کون کرتا؟ بصالت و شجاعت و حماس کی گفتگو کون کرتا؟ اگر علی زمین پر نہ آتے، سلام کیجئے علی کی عظمت کو، سلام کیجئے. عزیزان گرامی، جس نے فکر انسانی کو سوچنے کا سلیقہ عطا کیا، جس نے مزاج انسانی کو صحیح ڈائریکشن عطا کیا، جو بشر کو ارتقاء کی منزل پر لے گیا، جو خرد انسانی کو نقطہ کمال پر لے گیا، جو بشریت کو ارتقائی منزلوں پر پرواز کرنے کا سلیقہ جس نے سکھا دیا، اس ذات کو علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، عرب کے صحرا میں یہ بشر ایک ایک لفظ اور غور کیجیے گا، عرب کے صحرا میں یہ بشر جنگلی مزاج بن کر زندگی گزارتا، یہ جدال کرتا، یہ خصام کرتا، یہ جھگڑے کرتا، یہ لڑائی کرتا، یہ تیر و تبر و نیزوں میں الجھ جاتا. اگر علی آ کر زمین پر علم کی بات نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت علی من نزلت فی من نزلت. یاد رکھو، آیت کا نزول بعد میں ہوتا ہے، علی کو پہلے علم ہوتا ہے. آیت کہاں، کس پر، کس لیے نازل ہوگی؟ عزیزان گرامی، علی اس ذات کو کہتے ہیں جس نے دنیا بشریت کو اس بات کا اعلان کر کے بتایا. یاد رکھو، بچے کی فطرت یہ ہے، بچہ بڑا ہو کے بولتا ہے، بچپن میں 3 دن میں نہیں بولتا، لیکن آغوش مادر میں قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ بچہ بھی بول سکتا ہے اگر رابطہ اس کا مضبوط ہو. بچہ بول سکتا ہے. ذرا ٹھہریے، رک جائیے ذرا. بچہ بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ بچے کا رابطہ خدا سے سٹرونگ ہونا چاہیے. بولنے کے لیے غور کیجئے گا، بولنے کے لیے رابطہ ضروری ہے، عمر ضروری نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر. رابطہ چاہیے عزیزان گرامی. جو فطرت بشر کو بدل دے اسے علی کہتے ہیں، جو مزاج بشر کو بدل دے اسے علی کہتے ہیں، جو تخیل بشر کو بدل دے اسے علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، جو مفسر قرآن بن کے چلا وہ علی، جو ناطق قرآن بن کے چلا وہ علی، جو کل ایمان بن کے چلا وہ علی، جو ایقان کائنات بن کے چلا وہ علی، جو تفسیر کائنات بن کے چلا وہ علی، جو آسمان شرف بن کے چلا وہ علی، جو تعزیز کائنات بن کے چلا وہ علی، جو تبجیل کائنات بن کے چلا وہ علی، جو مفسر کل ایمان بن کے چلا وہ علی، جو جلال کائنات بن کے چلا وہ علی، جو جمال کائنات بن کے چلا وہ علی، جو جرأت کائنات بن کے چلا وہ علی، جو باصل کائنات بن کے چلا وہ علی، جو عالم کائنات بن کے چلا وہ علی جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا رہا تھا، یاد رکھو تم میدان قتال میں علم لے سکتے ہو، تم میدان میں جنگ کے لیے جا سکتے ہو، لیکن تم میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے. کیوں؟ مولا کا عالم ہونا کمال نہیں ہے، ان کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. اور میں فطرت کو بدل کر پتھر پر علم نصب کر کے بتاؤں گا. پتھر کی فطرت یہ ہے، پتھر پر علم نصب نہیں ہوتا، لیکن اگر عزیزان گرامی رابطہ مضبوط ہو تو پتھر پر علم گاڑا جا سکتا ہے. اور گاڑ کے بتاتے ہیں جس کا رابطہ ٹوٹا ہوا تھا وہ بھاگتا ہوا غدار نظر آیا، جس کا رابطہ قوی تھا وہ علم بردار نظر آیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. نہیں چلیں عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ بلند خون لگے حیات بہایا نہ جائے گا، خون لگے حیات بہایا نہ جائے گا. واہ، میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا. کیا بات ہے، زندہ باد. میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے. نعرہ حیدری سب سے لگایا نہ جائے گا. زندہ باد، زندہ باد.
یہ عشق علی کی علامت ہے، عشق علی کی علامت ہے کہ عشق میں بوڑھا بھی ڈوب جائے تو جواں نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، تشریف رکھیں، صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد، بس بیٹھ جائیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، مسلول ہے، علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی امام المتقین ہے، علی خلیفہ دنیا و دین ہے، علی معرفت کا جام ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کی سلطنت سلطنت دوام ہے، دونوں عالم میں علی کا فیض عام ہے۔ عقلوں سے والا دنیا کیا سمجھے گی، عقلوں سے والا علی کا مقام ہے، اور کہ جس نے علی سے محبت عشق وہ اللہ کا جانی ہو گیا، اور کہ جس نے دشمنی وہ شیطان ثانی ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو بچہ بولتا ہے، بچہ بولتا ہے، اگر رابطہ مضبوط ہو، بولنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی تلفظ کے انقلاب سے مفہوم صحیح نکل آتا ہے، کبھی کبھی تلفظ کے انقلاب سے مفہوم صحیح نکل آتا ہے۔ بچہ بولتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو امام تھے، آغوش پیغمبر میں بول رہے تھے، اور یہ بات مکے کی سرزمین سے خاتون نے آواز دی دنیا کی تمام نسواں کو۔ رابطہ اسٹرانگ ہوگا تو پتھر کی دیوار میں در بن جائے گا، اور در بن کے فاطمہ بنت اسد نے اعلان کیا، رابطہ قوی ہو تو مٹی کی نہیں پتھر کی دیوار میں در بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو رابطہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ مجلس میں ہم کیوں بیٹھے؟ کہا مولا حسین سے رابطہ ہے میرا، بٹ ویری اسینشل اور امپورٹنٹ ٹو چیک یور سیلف مائی سیلف، کہ ہمارے کنیکشن میں کہیں ایرر تو نہیں ہے۔ رابطہ اسٹرانگ ہے، 1000 مجلسیں سن ڈالی، رابطہ اسٹرانگ ہے۔ اس مجلس کے بعد یہ کوشش کریے کہ رابطہ کہاں ہو۔ عزیزان گرامی، جب رابطہ قوی ہوتا ہے تو پھر نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے، نہ نیزے سے ڈر لگتا ہے، نہ دشمنوں سے ڈر لگتا ہے، نہ اعداء و کافرین و ناصبین سے ڈر لگتا ہے۔ شب ہجرت شیر ابو طالب بستر پیغمبر پر اطمینان سے یقین کے بستر پر سو کر نہ پوچھ کر کہ میں بچوں گا یا مار دیا جاؤں گا، اس بات پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ بے خطر بستر پیغمبر پر بندہ سو سکتا ہے اگر رابطہ قوی ہو۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ رابطہ اسٹرانگ ہونا چاہیے عزیزم، رابطہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں، اپنی طاقت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، ہیبت، عساکر، خانوادہ، عشیرہ، قبیلہ، لوگ، ہٹو بچو، سلطنت، سب کچھ ان کے پاس۔ وہ سوچتے ہیں میں دور حاضر کا فرعون بن چکا ہوں، میں چاہے نارسی لے کر آؤں چاہے جو لے کر آؤں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مگر جوانوں یاد رکھو، ماضی کی تاریخ پڑھو، قرآن پڑھو۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، جس کے پاس عساکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، لوگ، ہٹو بچو کی صدا، سب کچھ اس کے پاس تھا، ٹکرا گیا ایک ایسے فرد سے جس کا رابطہ اللہ سے تھا۔ ٹکرا گیا ایسے بندے خدا سے، حضرت موسیٰ سے، جس کا رابطہ خدا سے قوی تھا۔ چلے جوانان غور کرنا،
دونوں مخلوق خدا ہیں. فرعون بھی مخلوق خدا ہے, موسیٰ بھی مخلوق خدا ہیں. اس کے پاس دنیا کی تمام قوت, ربوبیت کا دعویٰ, مگر جب موسیٰ دریائے نیل پر قدم نبوت کو رکھتے ہیں تو گزر جاتے ہیں. دریا ڈبو دے موسیٰ کو, دریا کی فطرت ہے, پانی کی فطرت ہے ڈبونا, موسیٰ کو ڈبو دے. موسیٰ کا لشکر معصوم نہیں, ان کو ڈبو دے. کہا نہیں ڈبوں گا. کیوں؟ کہا موسیٰ اور اہل موسیٰ کا رابطہ خدا سے قوی ہے, یہ نہیں ڈوبیں گے. موسیٰ اسی پانی سے مسکراتے ہوئے لشکر کے ساتھ گزر گئے, لیکن جو بناوٹی خدا تھا وہ اسی پانی میں ڈوب گیا. ڈوبا کیوں؟ موسیٰ بچے کیوں؟ کہا موسیٰ بچ گئے, رابطہ اللہ سے سٹرونگ تھا. بناوٹی خدا ڈوب کیوں گیا؟ کہا اس کے پاس طاقت, عسکر, لشکر, فوج, دبدبا, خزانہ سب کچھ تھا, مگر ڈوب گیا. تو بچنے کے لیے رابطہ چاہیے. اگر بناوٹی خدا ہوتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے, تو جب خود ساختہ خدا ڈوب جاتے ہیں تو خود ساختہ علیفہ خلیفہ کی حیثیت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر, عظمت اہل بیت پر. واضح ہو گئی بات. رابطہ ضروری ہے, ضروری ہے, اسینشل ہے. رابطہ ہوگا تو آپ اسٹرونگ نظر آئیں گے. وقت کا نبی اکٹھا کی ہوئی آگ کے سامنے چلا, فرشتوں کے جھرمٹ نے اسے سلام کیا. نبی کیا میں آپ کی مدد کروں؟ کیوں؟ آگ کے شعلے آسمان سے بات کر رہے ہیں. جیسے ہم پوچھتے ہیں may I help you? may I help you? حضرت ابراہیم نے جواب دیا نہیں, نو. کیوں؟ موسیٰ لے لو, معصوم فرشتہ ہے, مدد لے لو. کہا نہیں, میرا رابطہ میرے خدا سے قوی ہے. موسیٰ نے بھی اپنی قدرت کا نہیں رابطے کا اعلان کیا, ابراہیم بھی یہاں اپنے رابطے کا اعلان کریں گے. یا نبی اللہ, آگ تو جلا دے گی, آگ کی فطرت ہے, ہاتھ لگائیے جل جائیے گا. آواز آئے گی جو فطرت بدل دے جو شے, اس کو کہتے ہیں رابطہ. جو فطرت بدل دے, نیچر بدل دے, اس کا نام ہے رابطہ. عقل کہہ رہی تھی آگ جلا دے گی, عشق کا جنون کہہ رہا تھا آگ نہیں جلائے گی. رابطہ میرے خدا سے سٹرونگ ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل سوچ رہی تھی کیا ہوگا. ابراہیم نے اعلان کیا رابطہ قوی ہو تو دنیا کی سب سے بڑی آگ نہیں جلا سکتی. دنیا کو آپ کو یہ میسج دیا, آگے بڑھئے. ہاتھیوں کا لشکر لے کے اب چلا. اب رہا اتنا بڑا لشکر, سید البطحا کہ جس کی آنکھوں کے پتلیوں میں, لفظ عرض کر دوں علماء بیٹھے, جس کی آنکھوں کی پتلیوں کے تقلب میں عرب کے سرماؤں کا مستقبل تیرتا تھا. جس کی آنکھوں کی پتلیوں کے تقلب میں عرب کے سرماؤں کا مستقبل تیرتا تھا. جو جرات عرب تھا, جو باصل عرب تھا, جو سید البطحا تھا, جو سید العرب تھا, جس کے آنکھوں کی اشارے سے, ہیبت سے ابو جہل بیٹھ جائے, اس ذات کو ابو طالب کہتے ہیں. میں یہ بات علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اور ایک بات آج بہت اہم پیش کروں گا. کسی کراؤڈ کو خاموش کرنے کے لیے اگر ڈنڈا اور لاٹھی اور تلوار اور نیزہ اور گن کی ضرورت پڑے تو آپ شجاع نہیں ہیں. بندوق کی طاقت سے آپ خاموش کر دیں, آپ شجاع نہیں ہیں. لاٹھی دکھا کر خاموش کر دیجئے, آپ بہادر نہیں ہیں. لاٹھی کا کمال تھا,
گنرز لے کر آپ چلیے, گنرز کی ہیبت سے لوگ خاموش ہو جائیں, آپ کا کمال نہیں ہے, گنرز کی ہیبت ہے. تو تیر و تبر و نیزہ و خنجر و سینا سے اگر آپ خاموش کر رہے ہیں تو آپ بزدل ہیں, مگر آنکھوں کے اشارے سے اگر آپ خاموش کر دیں تو آپ شجاع ہیں. مجمع چیخ مار رہا ہو, کونے سے ایک مرد مجاہد بوڑھا شخص اٹھے اور مجمع کو صرف دیکھ دے اور مجمع خاموش ہو جائے, اس کو کہتے ہیں بہادر, اس کو کہتے ہیں باسل, اس کو کہتے ہیں شجاع. کوئی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ ابو طالب نے ابو جہل سے کہا ہو خاموش بیٹھ جا. جائیے عربی کی کتاب پڑھیے گا, ترجمہ کرنے والے لوگ اردو میں لکھ دیتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کہا خاموش ہو جا ابو جہل, خاموش ہو گیا. نو نیور, کہیں نہیں کہا, بلکہ جب کونے سے مرد مجاہد اٹھا اس کی ہیبت اور اشارے سے مجمع خاموش ہو گیا. سید البتا سے کہا کعبۃ اللہ کے آپ محافظ ہیں, گر جائے گا یہ کعبہ, بچائیے اپنے گھر کو. حج پورہ کے مومنین غور کرنا, ٹرائی ٹو میک یور کنیکشن اسٹرانگ وتھ یور المائٹی اللہ. اللہ اور اہل بیت کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرو. جو عشق خدا میں سید البتا ڈوبا ہوا تھا, جس کا رابطہ قوی تھا, اس نے کہا جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. ابو طالب کہاں سے بول رہے ہو؟ ارے لشکر تو آ چکا, اتنا بڑا لشکر فیل ایلیفینٹس لے کر آیا ہے, بچاؤ کا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا, واقعہ نہیں پڑھنا, صلوات پڑھ لیں محمد عالم. بھائی ڈسٹرب نہ کریں, روک دے, جو چیز جائیں وہیں رہنے دیں, کچھ نہ کریے, بیٹھ جائیے, صلوات پڑھ لیں محمد عالمت پر. سب ٹھیک چل رہا ہے, ایک اور صلوات پڑھ لیں. سید البتا, خالی اس کو تھوڑا سا پیچھے باندھ دیجئے بس, اور ٹھیک ہے, سب صلوات پڑھیں محمد عالمت. بچاؤ کعبے کو. ابو طالب نے رابطے کا اعلان کیا, چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے, لشکر آیا, وہ مجھے سب کچھ نہیں پڑھنا. اتنا بڑا لشکر, اتنا بڑا کراؤڈ, اس کو مارنے کے لیے اللہ نے کیا بھیجا, طائرن ابابیل. طیر آپ سمجھتے ہیں پرندہ, بہت بڑا ہو گیا اتنا بڑا ہو جائے گا, ابابیل تو چھوٹا سا. اتنا بڑا لشکر. قرآن یہ کہتا ابابیل نے ایلیفینٹس کے لشکر کو کعصف معقول, چبایا ہوا بھوسا بنا دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کوئی بزرگ پوچھ سکتا اتنے بڑے پرندے میں اتنی طاقت آئی کہاں سے, کہاں سے اتنی بڑی طاقت آ گئی, پرندہ بھوسا بنا دے. کہا بھیا یہ پرندہ عام پرندہ نہیں ہے, یہ ادھر سے آیا ہے. جو پرندہ ادھر سے آ رہا اس کا رابطہ اللہ سے ہے. اگر رابطہ پرندے کا بھی اللہ سے ہو تو پرندہ بڑے بڑے لشکر کو بھوسا بنا دیتا ہے. عزیزو, پرندوں نے اپنی قوت اور قدرت کا نہیں, رابطے کا اعلان کیا. اس کے بعد کنکر گرتے رہے, لشکر مٹتا رہا, ایک بھی کنکر کعبے کی چھت پر نہیں گرا. کنکر کعبے کی چھت پر نہیں گرا. پرندے خطا ہو سکتی ہے, کہا نہیں, پرندے بھی خدا کی طرف سے ہوں تو پرندے بھی خطا. تو جب خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے پرندے, تو چلیے یہ تو پرندے, ان کو شعور آ گیا, ہو گیا, انہوں نے صرف ابرہے کے لشکر پر گرا دیا تو پرندوں کو شعور رابطے سے مل گیا. یہ کنکر نے خطا کیوں نہیں کی؟ کہا کنکر بھی خدا کی جانب سے آیا تھا, تو اگر کنکر بھی خدا کی جانب سے ہو تو کنکر خطا نہیں کرتے. تو جب کنکر خطا نہیں کرتے تو ادھر سے آیا ہوا پیغمبر کیسے خطا کرے گا؟ عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوجہ بلند سلوات. خطا نہیں کرے گا. مور اسینشل کیا ہے؟ رابطہ.
رابطہ اسٹرانگ ہے تو ہر چیز ممکن ہے میرے جوانوں. خدا کی قسم پوری زندگی نماز پڑھتے رہو. اگر رابطہ آپ کا نہیں ہوا تو 70 سال کی نماز منہ پر مار دی جائے. مسلسل مجلسیں سنتے رہو مگر امام سے کنیکٹ نہیں ہو پائے تو مجلس کا جو کمال ہے آپ کے وجود میں داخل نہیں ہوگا، انقلاب نہیں آئے گا. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. کیسے پتہ چلے؟ اگر نماز کے بعد گناہ نہ کرو تو سمجھ لو نماز پڑھی ہے تم نے، اور اگر نماز کے بعد گناہ ہو رہا ہے تو نماز نہیں، یہ ایکسرسائز ہے. عزیزوں غور کرنا، جب کبھی جوانوں خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو ٹرائی ٹو مینٹین یور کنیکشن، اپنے رابطے کو خدا سے اسٹرانگ کرو. تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، ذہن کے تسلسل سے فکروں کو ہٹا دو، رابطہ خدا سے کرو. کس سے بات کرنے جا رہے ہو؟ قرآن میں اللہ بولتا ہے، نماز میں بندہ بولتا ہے. اور بولنے کے لیے خدا سے بات کرنے جا رہے ہو تو 2 رکعت نماز جب پڑھو، اگر 2 رکعت نماز میں آپ کا رابطہ اللہ سے ہو گیا، آپ کنیکٹ ہو گئے، تو اس دن سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. نماز میں جوانوں کو مزہ کیوں نہیں آتا؟ وہ نماز کو فارمیلٹی سمجھتے ہیں. جلدی پڑھو، چلو جاب کر رہے ہیں، جلدی چلو جاب پہ جانا ہے. ارے نماز کا وقت ہو گیا، جلدی نماز پڑھو، چلو. یہ نماز نہیں ہے، یہ فارمیلٹی ہے. نماز وہ ہے جو آپ کو آپ کے رب سے کنیکٹ کر دے، اور جب آپ کنیکٹ ہو جائیے گا تو پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا سر کو سجدے سے اٹھانے کے لیے، کیونکہ آپ کنیکٹڈ ہیں. عزیزان ایمان، رابطہ ذہن میں آ گیا آپ کے؟ رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج یہ مجلس ایک ماں کی ایصال ثواب کی. جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال، ایک جوان آیا نبی کی خدمت میں. بھائی آتا ہے علماء کے پاس جوان جاتے ہیں سوال کے لیے. یا نبی اللہ، کیا ہوا؟ لقد حلفت ان اقبل جبهة حور العین وعتبة باب الجنت. میں نے یہ قسم کھا لیا نبی اللہ، اے زبدہ جمال کائنات، اے جلال کائنات، اے مفسر کائنات، اے طٰہٰ یاسین و مزمل و مدثر، میں نے یہ قسم کھایا کیا؟ میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں اور حور کی پیشانی کو چوموں. واٹ آئی شوڈ ڈو؟ میں نے قسم تو کھا لیا، کیا کروں؟ اس واقعے سے میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو ثمرہ پیش کروں گا، اس پر غور کرنا. نبی نے ایک مرتبہ اسے دیکھا. کیا؟ کیسے چوموں؟ پیشانی حور کی جب مروں گا تب چوموں گا نا، ابھی زندہ ہوں تو کیسے چوموں؟ بھئی نبی کو ہاتھ آگے بڑھا دینا چاہیے تھا. یہ ہاتھ چوم لو، تم نے جنت چوم لیا. مرسل اعظم ہیں، سید الانبیاء ہیں، زبدۃ الانبیاء ہیں، نبضۃ الانبیاء ہیں، تعزیز انبیاء ہیں، سلطان انبیاء ہیں، نبیوں کا سردار ہے. ہاتھ آگے بڑھاتے یوں چوم لو، جنت چوم لیا. کہا نہیں، اذهب، جا. کہاں؟ ماں کے قدموں کو چوم، باپ کی پیشانی کو چوم. اب یہاں ٹھہریے. نبی جب کوئی حکم دے گا تو نبی کا حکم یا واجب یا سنت، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے اس میں. یا واجب یا سنت، تیسرا کوئی خیار اختیار آپشن نہیں ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر مشیت الہی کا پہرا ہوتا ہے. نبی نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. جا کے چوم لے.
واجب سمجھو تب بھی ماں کے قدموں کو چومنا چاہیے، اور اگر واجب نہ صحیح تو سنت ہی ماں کے قدموں کو اور باپ کے پیشانی کو چوم لو۔ ٹھیک، یہاں تک آ گئے۔ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ کنت صغیرا، میں چھوٹا سے تھا، ماں باپ مر گئے، کیا کروں کیا کروں؟ کہا جا کر قبر کے پائنتی حصے کو چوم لے اور سرہانے حصے کو چوم لے۔ کہتا قبر کا نام و نشان مجھے نہیں معلوم، اب یہاں ٹھہریے۔ نبی نے حکم دیا، مر گئی ماں باپ مر گئے، ماں بھی مر گئی، قبر بھی نہیں پتا، جا کر تصور میں، امیجنیشن میں، خیالات میں ماں کی قبر نہیں ہے مگر ماں کی قبر بنا۔ اب یہ جو قبر توڑوا چل رہے ہیں، قبر توڑنے والے افراد جو فکر رائج کر رہے ہیں، جب دنیا کی ماں اور باپ کی قبر کو بنانے کا حکم نبی دے رہا ہے تو ام الائمہ کی قبر کو دہشت گرد کیسے توڑ سکتے ہیں؟ جا کے ماں کی قبر بنا اور چوم لے جا کر۔ عزیزوں، ماں کی عظمت ہے یہ۔ مملکت ممتا کی شہزادی کو ماں کہتے ہیں، محبتوں کی عظیم خاتون کو ماں کہتے ہیں۔ ممتا جہاں گھٹنے ٹیک دے، جہاں پر ممتا کی آخری سرحد ہوتی ہے، وہاں سے ماں کی ممتا کا آغاز ہوتا ہے۔ نبیوں کا سلطان مسکرا کے آواز دیتا ہے، تم یہ چاہتے ہو جوانوں؟ جی رسول اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ تمہیں نہ جلائے؟ یس۔ تم چاہتے ہو شعلے جہنم تمہیں نہ جلائیں؟ کیا کریں؟ ایک چھوٹا سا فارمولہ دیا، سنو۔ فرماتے ہیں من قبل عین امہ کان لہ سطرا من النار، جو شخص یہ چاہتا جہنم کے شعلے نہ جلائیں ان کو، جوانوں ماں کی پیشانی کو چومتے رہو، جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ جو ماں کی پیشانی کو چومتا رہے گا دنیا کی آگ سے بھی بچے گا، آخرت کی آگ سے بھی بچے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رابطہ اسٹرانگ ہونا چاہیے عزیزم، رابطہ اسٹرانگ۔ اب چونکہ مجھ سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ مملکت شرف کی شہزادی زینب کبریٰ کے کچھ خطبے کے الفاظ پیش کروں، اور میں اپنے وقت پر مجلس کو ختم کروں گا، لیکن جب مجمع کنیکٹڈ ہو اور بیدار ہو اور شجاع مجمع، ایک ضعیف نے اپنی جوانی کا اعلان کیا تو جوانوں کو بھی اپنی شبابیت کا اعلان کرنا چاہیے۔ عزیزم، دو خطبے تاریخ کے ایسے ہیں، علماء، ادبا، عقلاء، دانشوروں سے سوال کیجئے گا، جب یہ خطبہ دو شخصیتوں نے دیا ہے تو عرب کے بڑے بڑے طغات و بغات اور دہشت گرد اور مجرم اور آتنکوادی اور ٹیررسٹ اور بڑے بڑے خونخوار سر نہیں اٹھا پائے۔ ایک خطبہ جناب عباس کا ہے کعبے کی چھت پر، اس کو میں کبھی پڑھتا ہوں، آج نہیں پڑھوں گا، پھر کبھی موقع رہا تو پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ دوسرا خطبہ جناب زینب کا ہے، کعبے کی چھت پر جناب عباس نے جو خطبہ دیا تھا، خدا کی قسم 2018 میں لندن میں پڑھا تھا مجلس، جب میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے تو بوڑھے بھی جوان ہو گئے تھے۔ میں نے کہا یہ جوانی کہاں سے آ گئی؟ کہا خطبے میں وہ جلال پایا جاتا ہے کہ بوڑھے بھی اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے۔ عزیزان گرامی، تو انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا خطبہ جناب عباس، مگر اس کا ایک فقرہ رابطے کے طور پر سن لیجئے۔ جب ابو طالب کے پوتے اور علی کے بیٹے عباس دلاور نے دیکھا کہ آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر، یہ دشمن، یہ اعداء، یہ ناقصین، یہ مفسدین، یہ قاتلین، یہ جاہلین، یہ بنی امیہ کے نجس افراد مکے میں میرے بھائی کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اپنی یہ بزدل افراد اپنی شجاعت کا اعلان خنجر سے کر رہے تھے، طواف کرتے تھے، آستین کو ہٹا کے خنجر دکھا رہے تھے کہ ہم تمہیں ماریں گے، یعنی کعبے میں امام حسین کو ماریں گے۔
ایک مرتبہ حسین نے بھائی سے کہا عباس خطبہ دو. وہ کعبے کی چھت پہ چلا جو مزاج علی تھا، جو جرأت علی، جو جلال علی، جو جمال علی، جو علم علی کا پیکر، جس کی ہیبت کا عالم شام تک، عراق تک تھا. عمر سعد کہتا تھا فوج بڑھاؤ. کیوں؟ 30,000 کا لشکر جا چکا 72 کے لیے. کہا ان کے ساتھ عباس دلاور موجود ہیں، فوج اور بڑھا دو. عزیزوں، ذات کو عباس کہتے ہیں. مدینے میں جب عباس ہوتے تھے تو لوگ جھاڑیوں میں چھپ جاتے تھے کہ عباس اس راستے سے گزر رہے ہیں. اس شخصیت کو عباس کہتے ہیں. کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے، خطبہ نہیں پڑھوں گا 1 گھنٹے کا. پھر کبھی جب مجمع کو دیکھا، یہ قاتل، یہ منافق، یہ مجرم، یہ دہشت گرد میرے بھائی کا خون بہانا چاہتے ہیں، رائٹر کو متوجہ کر کے کہا سنو ایھا الکفرۃ الفجرا، اے کافرو فاجرو. رائٹر جن کو حاجی لکھ رہا تھا، عباس نے کعبے کی چھت سے انہیں کافر کہا. اما دم ہو کسی کے جو اتنے بڑے حاجی کے کراؤڈ کو کافر کہہ دے. مگر بول وہ رہا تھا جو مشیت حسین کو جانتا تھا، جو خون علی، جو جرأت علی، جو جلال علی، جو کمال علی، جو لسان علی. رائٹر سے کہا یہ کافر ہیں، یہ فاجر ہیں. پھر پڑھوں گا، فقرہ سنیے. کہتے سنو رائٹر، رپورٹر سنو. مجمع طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا. عباس نے ایک مرتبہ جلال بھری آنکھوں سے دیکھا اور کہا حسین کی طرف دیکھ کے لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران. خدا کی قسم، اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت سے کنیکٹڈ نہ ہوتی. عباس صرف ایک شجاع کو نہیں کہتے، عالم کو بھی کہتے ہیں. جو مشیت حسین کو جانتا ہے، کہتے ہیں طاغی، اے دشمن، اے کافر، اگر میرے مولا کی مشیت کا اتصال خدا سے نہ ہوتا تو میں تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا. اس کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہتے سنو اتخوفون قوما یلعبون بالموت فی طفولیتہم فکیف الحال فی رجولیتہم. اے بدکارو انجاس، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم تو آغوش مادر میں موت سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. جو بچپن میں موت سے کھیلے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رابطہ قوی ہونا چاہیے. رابطہ اچھا ہوگا تو شعر بھی اچھے اترتے ہیں رابطے کی وجہ سے. اچھے شعر ہوں گے کیوں؟ رابطہ اگر کنیکٹڈ ہو گیا، اچھا رابطہ ہو گیا حسین سے اور مولا سے تو اچھے اشعار ہوں گے. علی کی بیٹی کوفے کے دربار میں پہنچی، عسکر، لشکر، فوج، دبدبا، تخت، تاج، افراد، افواج سب جمع. ایک جملہ ابن نجس نے یہ کہا کیف رأیتی سنن اللہ بأخیک الحسین. تم لوگ بہت اللہ والے بنتے ہو نا. اب دیکھیں رابطے کو ڈیمیج کرنے کے لیے کراؤڈ کو سنا رہا ہے، تم لوگ تو بہت اللہ والے بنتے ہو. اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تم لوگ مارے گئے، تم رسن بستہ ہو، بیٹا مارا گیا، حسین قتل کر دیے گئے، اللہ نے ساتھ دیا؟ ابن زیاد نے پہلا حملہ توحید پر کیا کوفے میں، توحید پر. خدا کی قسم
جو مشیت توحید کے اسرار کو جانتی ہو اسے زینب کہتے ہیں. جب کبھی شام جاؤ روضہ جناب زینب پہ لکھا ہوا ملے گا السلام علیکہ یا جبل الصبر. سلام اس مملکت جرات کی شہزادی پر جو پہاڑ صبر ہے، صبر کا پہاڑ. کیسا پایا تم نے اپنے بھائی کو؟ اجابت زینب و سلام اللہ علیہا. ایک ایک لفظ جوانوں غور سے سننا، خدا کی قسم انقلاب آئے گا ذہن میں. کہتی ما رأیت الا جمیلہ، بہترین پایا میں نے خدا کو اپنے بھائی کے مسئلے میں. بچی تو ہی. اب اس کے بعد ذہن میں ہے نا جناب ابو طالب نے مجمع کو خاموش کیا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ابن زیاد نے جو حراس کو، روات کو، کتاب کو، رائٹرز کو، رپورٹرز کو، میڈیا کو بلا رکھا تھا، ان کے سامنے اپنی جیت کا اعلان کوفے میں کر رہا ہے. حضرت زینب عالمۃ غیر معلمۃ ہیں، باصلہ ہیں، عالمہ ہیں. امام وقت نے کہا اب انہیں معلوم ہے کوفے میں کیا بولنا ہے اور شام میں کیا بولنا ہے. علی کی بیٹی نے جب دیکھا مجمع شور مچا رہا ہے، ہزاروں کا مجمع، اونٹوں کی ہنہنانی کی آواز، اجراس ابل کی صدائیں، اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں، لوگ، بچے، عورتیں، بہت شور تھا، میلہ لگا ہوا تھا. ایک میلے میں ایک خاتون اگر کہے خاموش ہو جاؤ کوئی سنے گا؟ اور اگر مجمع شریف ہو، ایک ایک لفظ پر غور کرنا، مجمع شریف ہو تو جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک کے لوگ خاموش ہو جائیں گے. تو کوفی تو شریف تھے نہیں کہ علی کی بیٹی کہہ دیں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. خدا کی قسم ادب و لغت و تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں ملا مجھے، اور اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بھیج دے. میرا نمبر 9696786110. جو بات کہتا ہوں دقیق پڑھتا ہوں پھر بولتا ہوں. علی کی بیٹی نے اپنی بات کو کہنے کے لیے، شریعت کو پہنچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے مجمع کو خطاب کیا. ابن زیاد سے نہیں بولی، مجمع سے بولی. مگر خطاب کرنے کے لیے مجمع کو خاموش ہونا چاہیے. علی کی بیٹی نے جوانوں غور کرنا، لم تتکلم وما قالت ان اسکتو. علی کی بیٹی نے کچھ نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ. پھر مجمع خاموش کیسے ہوا؟ مجمع خاموش کیسے ہوا؟ کہا یہ ابو طالب کی بیٹی پوتی ہے، یہ ابو طالب کی پوتی ہے. علی کا جلال و جمال و جرات و کردار و حماس و بہادری کا خلاصہ زینب کبریٰ ہے. یہ وہی ابو طالب کی پوتی ہے جس نے ہیبت سے مجمع کو خاموش کر دیا تھا. علی کی بیٹی بولی نہیں، اشارہ کیا، اشارت ان اسکتو، اشارہ کیا یوں، صرف اشارہ. جس کے اشارے کی ہیبت سے کوفے کے درندے موت کی ہچکی لینے لگے اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں. جس کی ہیبت سے، اشارے کی ہیبت سے، اشارے کی ہیبت سے یوں کیا. صرف جب علی کی بیٹی کے اشارے کو، اچھا کچھ شریر لوگ بولنا چاہ رہے تھے، میں تحقیق کر رہا تھا عربی کتب میں، بولنا چاہ رہے تھے، ڈسٹرب کرنا چاہ رہے تھے، مگر موت کی ہچکی لے بول نہیں پا رہے تھے. یوں غلط آواز نہیں نکل رہی تھی. جو ہواؤں پر بھی کنٹرول رکھے اسے زینب کہتے ہیں. یہ اسی کی بیٹی ہے جو موت و حیات پر کنٹرول رکھتا ہے. اگر مردے زندہ کو مردہ کہہ دے مردہ ہو جائے گا،
اور اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے گا. اسی کی بیٹی ہے. اب سنیے عزیزوں, ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جب دیکھا مجمع مکاروں کا ہے, کہتی یا اہل القتل, 4 لفظ پڑھوں گا قبلہ, غور کیجئے گا آپ کی خدمت میں دعائیہ الفاظ کے لیے. 4 لفظ یہاں پڑھوں گا کوفے کے, اور 4-5 لفظ شام کے اور زحمت تمام. کہتی یا اہل القتل والخزل والمکر والغدر. صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں. مجمع کو دیکھا, دیکھ کر جب علی کی بیٹی بولی, رائٹر دیکھ رہے تھے کون بول رہا ہے, کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ بول رہی ہے. یا اہل القتل, تم قتال ہو. قاتل کہتے ہیں جو چھپ کر حملہ کرے اسے قاتل کہتے ہیں. تم نے میرے بھائی کو زمین کربلا پر مار ڈالا, تم قاتل و مکار ہو. یہ آنسو مت بہاؤ, تم قاتل ہو. خدا کی قسم ایسے لفظ استعمال کی علی کی بیٹی نے کہ لغت و ادب میں ایسا لفظ پہلے کسی ادیب نے استعمال نہ کیے تھے. یا اہل الخزل, تم وہ ذلیل ترین افراد ہو کہ تم نے دوستی کا, اہل خزل کہتے ہیں دوستی کا وعدہ تو کرے مگر وقت پر دوست کا ساتھ نہ دے, اسے اہل خزل کہتے ہیں. تم اہل خزل ہو. اس کے بعد کہتی ہے یا اہل المکر, اے کوفیوں, یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے, تم اہل مکر ہو. کیوں؟ اہل مکر اسے کہتے ہیں جو چہرہ بدل بدل کر محبت کا اعلان تو کرے مگر حقیقت میں وہ دشمن اور مکار ہو, اسے اہل مکر کہتے ہیں. اسی سے یہاں چلا ہے مکار, کہتے ہیں نا وہ بڑا مکار ہے. یا اہل الغدر, یہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ تم اہل غدر ہو, یعنی جو عہد و پیمان توڑ دے اسے اہل غدر کہتے ہیں. اسی سے بنا ہے غدار. تم خازل ہو, تم قتال ہو, تم مکار ہو, تم غدار ہو. عزیزو یہ کوفے میں خطاب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں کوفیوں کی غداری کی وجہ سے, جملہ سننا, کوفے میں کوفیوں کی مکاری کی وجہ سے ابن زیاد جیسا مجرم تختے کوفہ پر قابض ہو گیا. لہٰذا ان افراد کی سرزنش کرنا ضروری ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی ایسا مجرم حاکم آتا ہے تو صرف مجرم کو سرزنش نہیں, عوام کو بھی کہا جائے گا کہ کہیں اس میں تمہاری غداری شامل تو نہیں ہے, کہیں تمہاری مکاری شامل تو نہیں ہے. اس لیے ایسا مجرم تخت پر بیٹھ گیا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے عزیزو. آخری بات اور زحمت تمام. بہت دور سے آیا ہوں بامبے سے, اس لیے 5 منٹ 10 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت, مگر بانی مجلس کی خواہش ہے کہ چونکہ میں ہوتا کم ہوں ہندوستان میں, 5-6 مہینہ سفر, مگر اس وقت تھا کرونا کی وجہ سے تو آپ کی خدمت میں, مگر بہت اچھا لگا آپ کی محبتوں کو دیکھ کر. زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اب عزیزوں, دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ کے دربار میں علی کی بیٹی پہنچ گئی. آخری جملہ ہے, اس پر غور کرنا. آخری فقرہ, آخری بات, زحمت تمام. دنیا کے سب سے خونخوار دہشت گرد آتنکوادی ارہابی کے دربار میں مملکت شرف کی شہزادی آ گئی. کس کے دربار میں؟ ارہابی آتنکوادی کے دربار میں. کون؟ آیت تطہیر کی ملکہ ملیکہ آ گئی. شاعر ہے اس لیے آپ کی خدمت میں یہ لفظ پیش کر رہا ہوں. ملکہ ملیکہ آ گئی. اب عزیزان گرامی, مجبوری ہے کچھ لفظ, مگر گاؤں میں سوچتا ہوں سادے الفاظ استعمال کروں مگر شورا کے لیے. عزیزو, یزید کوئی یوں ہی ایسا ویسا آتنکوادی نہیں تھا. Nobody was able to talk against یزید. کسی میں جرأت نہ تھی کہ یزید کے سامنے لب کشائی کر لے. دنیا کے چھوٹے موٹے ٹیررسٹ اور دہشت گرد اور آتنکوادی جس سے گھبراتے اور ڈرتے تھے, اس خبیث ترین فرد کو ابو سفیان کا پوتا, معاویہ کا بیٹا,
यजीद कहते हैं। इतना बड़ा आतंकवादी। जवानों, 40 मुल्कों में जिसकी हुकूमत थी, 40 मुल्कों में जिसकी दहशत थी, इतना बड़ा आतंकवादी, आज जब एक अबू बकर जैसे दहशतगर्द, अबू बकर अल बगदादी, अबू बकर अल बगदादी जैसे टेररिस्ट को मारने के लिए अमेरिका ने भी मक्र किया और इराक और सीरिया में अपनी फौज भेज दी। क्यों? का एक छोटा सा आतंकवादी मारने के लिए दौरे हाजिर का अबू बकर, दौरे हाजिर का अबू बकर अल बगदादी जैसा टेररिस्ट मारने के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर को आना पड़ा, मगर अब तक भी उसके मारने का ऐलान नहीं हुआ। तो यजीद कितना बड़ा आतंकवादी था। अजीज़ान गिरामी, बहुत बड़ा आतंकवादी था। बात खत्म हो रही है। एक मर्तबा यजीद ने यह किया था, अपने टेरर को फैलाने के लिए, अपनी दहशत को फैलाने के लिए, अपने इरहाब और दबदबे को फैलाने के लिए उसने सफरा को बुलाया था, वज़रा को बुलाया था, उकला को बुलाया था, दानिश्वरों को बुलाया था, फाइनेंसर को बुलाया था। जब कभी मुल्क शाम जाना, वहाँ तुम्हें नजर आएगा दाखिली हिस्से में उसके सफरा, वज़रा, फाइनेंसर, तमाम अफराद बैठे हुए थे, राइटर, रिपोर्टर, गौर कीजिएगा अजीजों, रुवात, अहले कलम, मीडिया, लिखने वाले लोग सब मौजूद थे। और उसने ये किया था, अपने एक फर्द को यजीद ने तैयार कर दिया था, पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, जो तुम बोलोगे वही मीडिया लिखेगा और बोलेगा। जैसे आज हिंदुस्तान में टीवी खोलिए, जो बोल दिया जाता मीडिया भी वही शाम तक बोलता है। मीडिया अपने से कुछ नहीं बोलता, वही बोलता है जो उसे बुलवाया जाता है। सलवात पढ़ें तो आपकी खिदमत में अर्ज करें। एक मर्तबा राइटर और रिपोर्टर सब तैयार थे। यजीद ने अपने कमांडर से कहा कि मैं तुम्हें हुक्म दूंगा, तुम कहना कि करबला में क्या हुआ था। अजीजों, एक मर्तबा यजीद ने फाइनेंसर को करीब बुलाया, वज़रा को करीब बुलाया, सफरा को करीब बुलाया। सब 700 कुर्सी नशीन जो आप सुनते हैं वो सफरा थे, वो वज़रा थे, वो फाइनेंसर थे, वो मीडिया के अफराद थे। एक मर्तबा सबको करीब बुलाया। बुलाने के बाद एक शख्स को आवाज दी, उठ बोल, करबला में क्या हुआ। कबल इसके कि ये बिका हुआ यजीदी इंसान बोले, मीडिया ने कलम उठाया। पहले से ऑलरेडी सब तैयार था, क्या बोलना और क्या लिखना है। अब समझ में आया, अगर अली की बेटी दरबार में ना आती तो मीडिया वही लिखता जो यजीद बोलता, मीडिया वही लिखता जो यजीद बोलता। एक मर्तबा यजीद के कमांडर ने कहा, सैयदी, इराक की सरजमीन पर एक गिरोह बागी का आया था, हमने उनको कत्ल कर दिया, उनके बच्चों को असीर कैप्चर्ड कर लिया, ये सब मौजूद हैं और हम उन्हें यहां लेकर आए हैं। राइटर ने अपने कलम को उठाया और उठाने के बाद लिखना चाह रहे थे। राइटर की जरूरत नहीं कि लिख दे, लिखना चाह रहे थे यजीद के मुताबिक लिखना कि एक मर्तबा अली की बेटी उठना चाहिए। यजीद ने अपने फौज से कहा, इसे रोक दो, इसे रोक दो। जो अफराद मौजूद थे, कहा ये रसन बस्ता है, ये कैदन है, ये प्यासी है, ये क्या बोलेगी। यजीद ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है, ये अली की बेटी ज़ैनब है। एक मर्तबा यजीद ने कहा, रोको वरना दरबार इनकलाब। अब एक मर्तबा कामत सैयदतो ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो उठी जो अबू तालिब की पोती थी, अली का जलालो कमाल था। डांट कर कहती, यबनत तुलका, यबनत तुलका। खुदा की कसम, जब ये लफ्ज अली की बेटी के लिसान से निकला, जितने 700 कुर्सी नशीं थे उठ के खड़े हो गए। अरे ये किस
خاندان کی بیٹی ہے جو ایسے اتنے بڑے بادشاہ کو یبنت طلقاء کہہ رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ علی کی بیٹی، یہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ جلال علی کا خلاصہ ہے، یہ کمال علی کا پیکر ہے، یہ جراتوں کی رئیسہ ہے، یہ نبیلہ ہے، یہ انبلا ہے، یہ متکلمہ ہے، یہ ناطقہ ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس میں پیغمبروں کے پیغمبر کا کمال جس ذات میں جمع ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتی یبنت طلقاء، رائٹر کے قلم گر گئے۔ اب آپ یہاں رک جائیے، یبنت طلقاء کیا مطلب؟ یبنت طلقاء یعنی کیا؟ غلام زادہ نہیں، غلط۔ طلیق عربی میں کہتے ہیں غلام زادے کو، طلقاء اس کی جمع ہے پلورل، اس کی جمع طلیق کی جمع کیا ہے؟ طلقاء۔ جب شاعر کسی سے ناراض ہو جائے اور اچھا شاعر ہو تو کسی کو شیطان کہنا ہو تو کہے گا ابن الشیطان، اور زیادہ ناراض ہو جائے، شجرہ مشکوک ہو تو کہے گا ابن الشیاطین، شیاطین کا بیٹا ہے۔ ایک شیطان کا نہیں، شیاطین کا بیٹا ہے۔ اور اگر جانور کا بیٹا ہو تو ابن الحیوان، اور جانوروں کا بیٹا ابن الحیوانات۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ مجرم کو دیکھ کر ڈانٹ کر رائٹر اور رپورٹر کو خطاب کر کے کہا یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا، آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا۔ جیسے علی کی بیٹی نے کہا آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا، ایک مرتبہ تاریخ کے رائٹر نے کہا اب وہ لکھو جو علی کی بیٹی بولے، صلوات پڑھے محمد بولے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ قاسم اکبر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بی بی زینب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ننھے مجاہد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری، آزاد کردہ حسین زندہ باد، 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 آزاد کردہ بیٹے کا لہجہ حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یہ ہے شان خطبہ حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یزید جنگ میں ہارا حسین جیت زندہ گئے، باد، زندہ باد، یزید جنگ میں ہارا حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جی تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ یا علی، یا علی، یبنت طلقاء، رائٹر نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی بولے۔ اب جب بولنا شروع کر دیا سفرا نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مملکت شرف کی انبلا ہے، یہ آیت تطہیر کی مالکہ ملکہ ملکہ ہے، یہ رسن بستہ ہے مگر بول رہی ہے، یہ رسن بستہ ہے مگر ڈانٹ رہی ہے، یہ پیاسی ہے مگر بول رہی ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کی نماسی ہے، یہ جلال علی کا خلاصہ ہے، یہ ہیبت علی کی پیکر ہے، یہ عالمہ ہے، یہ ناطقہ ہے، یہ مفسرہ ہے، یہ انبلا ہے۔ اس کے بعد رائٹر سے کہا رائٹر، رپورٹر، میڈیا لکھو کیا؟ کہا یزید کربلا سے لے کر شام تک تو نے بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ اب رائٹر سے کہتی لکھو فقط قیدک، تو نے جتنی دشمنی کی اور کر لے، وناسب جہدک، اور جتنی کوشش عسکر لشکر فوج دبدبہ خزانہ افراد سب کچھ اونڈیل دے ہمیں مٹانے کے لیے۔
मगर राइटर अब जो आखिरी जुमला कह रहा हूं वो लिखो। का क्या यजीद, ये सारा लश्कर जिस पर तुझे घमंड है, जमओ का इल्ला बददा, ये लश्कर तेरा मिट जाएगा। वय्याम का इल्ला अददा, और तेरे दिन बहुत मुख्तसर हैं। ये कहकर जलाल में आकर अली की बेटी कहती है, जब तेरा लश्कर, तेरी फौज, तेरा खजाना, तेरे राइटर, तेरे रिपोर्टर, तेरे अफराद जब करबला से लेकर शाम तक हमें नहीं मिटा सके, तख्त तेरा, दरबार तेरा, लश्कर तेरा, फौज तेरी, अफराद तेरे, रिपोर्टर तेरे, खजाना तेरा, दरबार तेरा। मैं ये कह रही हूं, फवल्लाहि ला तमहू जिक्रना वला तुमी तो वहियना, ना कुरान मिटेगा ना हमारा जिक्र मिटेगा। हजपुरा के मोमिन ने अली की बेटी के जिक्र को यहां जिंदा करके बताया, कुरान भी बाकी है, जिक्र अली भी बाकी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तू नहीं मिटा सकता। यस करो लश्कर फौज दबदबा सब मिट जाएगा। जब यजीद जैसा मुजरिम कुरान को न मिटा सका, तो दौरे जदीद का मुजरिम सड़क छाप, अजहल, अखबस, अंजस 26 आयतों को बदलेगा। यजीद जैसा खूंखार आतंकवादी न मिटा सका, तो गली मोहल्ले के अंजस अफराद। अजीजों, अली की बेटी ने दरबार यजीद में अपने राबते का ऐलान किया। करबला में 2 लश्कर सामने खड़े हैं। आखिरी बात है, मसाइब के लिए एक फिक्रा। एक लश्कर वो है जिसके पास सब कुछ है, ताकत, तस्कर, लश्कर, फौज, दबदबा, पानी, खाना, असाकिर, तलवारें, नेज़े, सब कुछ। और एक लश्कर है जो प्यासा है करबला में। यजीद ये समझ रहा था और उमर साद का लश्कर ये समझ रहा था, हमने इन्हें प्यासा रखा, इनका राब्ता टूट गया होगा। फिर भी राब्ता ना टूट पाया। फिर कहा, हुसैन के सर को काट लो, जिस्म को अलग कर दो, सर को अलग कर दो। मगरनों के सेना पर कुरान पढ़ के हुसैन ने बताया, राबता कवी हो तो बोलने के लिए जिस्म की ज़रूरत नहीं है। नो के सेना पे सर भी बोल सकता है अगर राबता कवी हो। खुदा अजीज़ो मरहुमा को जवार अहले बैत में मकाम अता करे और आप सबकी इस अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए। मैं फिर आप हजरात से बहुत माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया, माफ़ कीजिएगा। मगर अभी आपने उम्मुल अइम्मा के मसाइब सुने। मैं सोचता हूँ कि पोती के मसाइब के चंद फ़िक्रे मैं पढ़ दूँ ताकि मरहूमा को मज़ीद सवाब मिल सके। खुदा की कसम, जब इस शहज़ादी का तस्करा होता है, उलमा जानते हैं, उर्दू किताबें जो यहाँ मसाइब की तर्जुमा हुई हैं बहुत कम, उसमें जब आप दर्द सुनते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर जब अरबी कुतुब को आप मसाइब की पढ़िए, खुदा की कसम कलेजा फट जाता है। ये बीबी वो बीबी है जिसके यहाँ दुआ रिजेक्ट नहीं होती है। मैं आज जो कुछ भी हूँ इतराफ़ करता हूँ जनाब सकीना का सदक़ा है। उसी बीबी ने सब कुछ करम किया है। अजीज़ो, शाम की सरज़मीन पर एक ईसाई खातून थी, उसकी बेटी को शलल हो गया था, बेटी चल नहीं सकती थी। उसने माँ ने बहुत दूर दूर तक इलाज कराया, बहुत पैसे वाले ख़ानदान की ये ईसाई थे। मगर डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बेटी ज़िंदगी भर चल नहीं सकती, इसलिए कि शलल है इसके पैर में। परेशान होकर बैठ गई, रोती थी। उसने एक दिन देखा, चूँकि वो दमिश्क में ईसाई रहती थी जनाब सकीना के रोज़े के पास, उसने देखा कि कुछ लोग जिंदान के करीब आकर एक छोटी सी बच्ची को रोज़े आशूरा पुरसा दे रहे हैं।
कोई हाथों में पानी लेकर आता है और कहता है बीबी करबला में तुम बहुत प्यासी थी, ये पानी हाजिर है। बीबी प्यास की शिद्दत से तुम्हारी हड्डियां सूख गई थी बीबी, ये पानी हाजिर है। कोई छोटी सी रिदा लाकर हुसैन की बेटी की कब्र पर डालता है, सकीना ये चादर हाजिर है। जब कभी रोज़े जनाब सकीना पे जाओ तो देखो कि गोशवारे भी लोग रोज़े में ले जाकर डालते हैं। बीबी शाम गरीबा में तुम्हारे गोशवारे जालिम ने लवें चीर के उतार लिया था, ये गोशवारे हाजिर है। ये ईसाई खातून कहती ये कौन बीवी है जिस पर पूरी दुनिया रोती है और अब तक रोती है। किसी ने कहा ये हुसैन की 4 साल बच्ची है जो हुसैन के कलेजे पर सोती थी, मगर इसे दुश्मनों ने बहुत मारा है। इसकी ज़िंदगी कम थी, मसाइब ज़्यादा थे। शायद ये जुमला तुम्हें हमेशा रुलाए। ज़िंदगी कम थी, उम्र कम थी, मसाइब उससे ज़्यादा थे। वो ईसाई कहती मैं भी इस बेटी के शहजादी के रोज़े पर जाना चाहती हूँ, ईसाई हूँ, मुझे इजाज़त मिले। इजाज़त मिली, जाओ, सब कोई भी जा सकता है। कहा मैं देर तक रहना चाहती हूँ। रोते हुए बीबी सकीना के रोज़े पर गई, लाइटें बुझ गई, सब जाने लगे, मगर ये रोती रही। रोकर कहती बीबी मैंने सुना है करबला के जंगल में आपके रुखसार पर जालिम ने बहुत तमाचे मारे हैं। बीबी मैंने सोचा आपकी खता क्या थी बीबी, आप नजब का रास्ता पूछ रही थी, मगर उस जालिम ने आपको मोहलत तक न दी, आपके गोशवारे छीन लिए। बीबी आप शहीदा हैं, मेरी बेटी मरीज है, इसको शिफा दीजिए। रोकर कहती मैं आपके रोज़े से वापस नहीं जाऊंगी, आपको अब्बास गाजी का वास्ता है, शिफा। ये कहकर एक मर्तबा ईसाई खातून जैसे गश आ गया, रोते रोते डूब चुकी थी। ईसाई खातून का कनेक्शन राबता बीबी से हो गया। एक मर्तबा आलम गश में देखा कि कोई शहजादी आई हैं जो इसकी बेटी के पास गई है। ये जल्दी से रोज़े से रोते हुए निकली, अपने घर पहुंची, अपने शौहर से कहती जल्दी चलो, मैंने मजलूमा को ख्वाब में देखा है, उसके गोशवारे छिनने के निशान थे, दामन जला हुआ था, रुखसार पर तमाचों के निशान थे, लवें पटी हुई थी, आग जदन में जैसे लगी हुई हो। अजीब सी कैफियत की बच्ची को मैंने देखा है। ये मैं जो फ़िक्रा पढ़ रहा हूँ अरबी किताब में है, मेरे पास मौजूद है। अजीज़ो जैसे ही दरवाजे पर माँ पहुँची, दक्कुल बाब किया, एक मर्तबा वही बच्ची उठी और उसने दरवाज़ा खोला जो चल नहीं सकती थी। एक मर्तबा माँ हैरान होकर कहती बेटी अरे तुम तो चल नहीं सकती थी, कैसे तुमने दरवाज़ा खोला, ये उठ के चलने कैसे लगी? काम माँ जब तुम जिंदान शाम में रो रही थी। अम्मा थोड़ी देर के बाद एक 4 साला बच्ची आई। अम्मा बच्ची बहुत जख्मी थी। उस बच्ची ने मुझसे एक जुमला कहा उठो। मैंने कहा मैं चल नहीं सकती हूँ। कहा नहीं उठो। अम्मा मेरे हाथों को पकड़ के मुझे चलना सिखाया, मुझे शिफा दे के कहती अब हमेशा चलोगी। आज़ादारो खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ये वो बच्ची है जो करबला से शाम तक रोती रही और रो कर एक जुमला कहती थी ऐना खराबतु शाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र ऐना खराबतु शाम। ये बच्ची पूछती थी खराबतु शाम कहाँ है? अजीज़ो अगर कोई बाप अपनी बेटी से कोई वादा कर ले, बाप भूल सकता है, बेटी वादा नहीं बोलती। हुसैन की बच्ची ने जब रोज़े आशूरा बाबा से कहा था बाबा जा तो रहे हो, कब मिलोगे बाबा? हुसैन ने रोकर कहा था फी खराबत शाम, बेटी मैं तुमसे खराबत शाम में मिलूंगा। ये 4 साला बच्ची से खराबत शाम मालूम नहीं था। ये रोकर पूछती थी ऐनल खरेबा ऐनल खरेबा। लोगों ने कहा क्यों रोती हो बीबी? कहा बाबा ने वादा किया है खराबत शाम में मिलने के लिए आऊँगा। अजीज़ो ये बच्ची जिंदान में कैद हो गई। आयतुल्लाह शेरूदी फरमाते हैं
हुनाक तिफलतुन सगीरतुन मुक़य्यदतुन फ़ी ख़रेबत शाम। अरे एक मरतबा एक ज़ालिम ने हुसैन की 4 साला बच्ची को एक ज़िंदान में क़ैद कर दिया, जो असरे शाम ज़िंदान के दरीचों पर खड़े होकर शाम की छोटी छोटी बच्चियों से बात करती थी। जब बच्ची पूछती थी तुम कहाँ के रहने वाली हो, रो कर कहती थी मदीने के रहने वाले हैं। शाम की बच्चियां कहती थी तुम अपने वतन वापस कब जाओगे। एक मर्तबा मुसलसल जब सवाल हुआ, रोकर फूफी के दामन में लिपट के कहती फूफी अम्मा, ये शाम की बच्चियां पूछती मदीने वापस कब जाओगी। उरीदो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, फूफी मुझे मेरे बाबा से मिला दो। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अब जो मैं फ़िक्रे पढ़ने जा रहा हूँ, हमेशा जब तक ज़िंदा रहोगे हमेशा रोते रहोगे। ये फ़िक्रा तुम्हें बहुत रुलाएगा। जो दिल में दुआएं हो मांग लेना। अजीज़ो, हुसैन की बच्ची पर जब गिरिया किया करो तो उस माँ को भी पुरसा दिया करो जिसके 2 बच्चे थे। एक बच्चे को करबला के मैदान में छोड़ा, दूसरी बच्ची को जिंदान शाम में छोड़ा। माँ की ममता का अंदाजा लगाओ। जब तक जिंदा रही कलेजे से कुछ छुपाए हुए थी माँ। जब इंतकाल हो गया, इमाम सज्जाद ने जब गठरी खोला, देखा माँ के कलेजे से बच्चे के झूले की लकड़ियां लिपटी हुई थी। हाय रे माँ की ममता। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। आखिरी फ़िक्रे हैं, मजलिस ख़त्म हो रही है। अजीज़ो, एक मरतबा रोते हुए बच्ची बहुत रोई, कहती उरीदो अबा अब्दुल्लाह, फूफी अम्मा बाबा ने खरेबा में आने का वादा किया था। फूफी अम्मा चट्टान पर करबला के इस शहजादी को, इस यतीमा को, इस मजलूमा को नींद नहीं आती। इस बीबी को, अजीज़ो, करबला की शहजादी को, मुसाफिरा को जिंदान में नींद नहीं आती। एक मरतबा रोते रोते, आराम से सुन लो, थोड़ा आराम करके सुन लो, इसलिए कि मुसलसल आप नहीं रो सकते। मुसलसल हुसैन की बेटी रोई है, मुसलसल ज़ैनब कुबरा रोई है, मुसलसल सकीना रोई है। कभी तमाचों से रोई है, कभी नेज़े से रोई है, और कभी उसके बाबा के दहन में जब अनी मारी जाती थी सकीना रोती थी। रोते रोते बच्ची बेहोश हो गई। रात फिल मना में अबाहा। आयतुल्लाह शेरूदी फरमाते हैं बच्ची जब सो गई, आलम ख्वाब में बाबा को देखा। बच्ची ने जब बाप को देखा, रो कर कहती बाबा बाबा बाबा, आपके जाने के बाद जालिमों ने बहुत मारा है बाबा। बाबा मुझे नाकी की पुष्ट पर रस्सियों से बांधा है बाबा। बाबा मैं नाकी की पुष्ट से गिरती रही बाबा। बाबा मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे बाबा, मुझे अपने पास बुला लो बाबा। रो रो कर आलम ख्वाब में बच्ची अपने गम को, तकलीफ को बाबा से बयान करती रही। अचानक आँख खुल गई। आँख खुली ना, जिंदान में हर तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। बताओ अजीजों, ये यतीमा क्या करे। जिंदान के कोने में जाके ढूंढती, बाबा आई ना या अभी, बाबा अभी तो तुम मेरे पास थे, बाबा कहाँ चले गए। बच्ची के पास अगर बाप आ जाए फिर जुदा हो जाए, बच्ची तड़प जाती है। साहिबे औलाद हो ये बच्ची, है जुमला बर्दाश्त न कर पाओगे। बाबा लिमा तरक्तनी गरीबा, बाबा लिमा तरक्तनी वहीदा, बाबा तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। ज़ाबत इला अम्मती ज़ैनब व क़ालत या अम्मती ज़ैनब अला नबी कान यतकल्लम। फूफी अम्मा मुझे मेरे बाबा अभी मुझसे बात कर रहे थे, न जाने कहाँ चले गए, मुझे मेरे बाबा से मिला दो, बाबा से मिला दो। रोने की खबर यजीद तक पहुंची। यजीद नींद से बेदार हुआ, कहता मल खबर मल हदस, क्या हुआ। कहा यजीद ज़हब इलैहिल हुर्रास व क़ालू या यजीद, अय यजीद हमने करबला की एक छोटी सी बच्ची को कैद किया है जो अपने बाबा को जिंदान में याद करके रो रही है। जालिम कहता इदबू इलैहि बिरौसी अबीहा लअल्ला ततसल्ला, जाओ उस बच्ची को खामोश करो, उसके बाबा का सर लेकर जाओ।
خدا کسی مظلومہ کو یہ منظر نہ دکھلائے. مجلس ختم ہو رہی, خدا کسی مظلومہ کو یہ منظر نہ دکھلائے. دور سے آتی ہوئی روشنی کو جب حسین کی یتیمہ نے دیکھا, زنت اتو الیہ بطعام, بچی اگر کئی روز سے بھوکی ہو, دور سے روشنی کو دیکھا, پھوپھی سے کہتی پھوپھی اماں میں بھوکی ضرور ہوں پھوپھی اماں, ولیکن ما طلب تو طعام, میں نے کھانا نہیں مانگا. ان سے کہو کھانا واپس لے کر چلے جائیں. ارے اس بچی کو کیا معلوم یہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے. عزیز و راوی کہتا انس کل مصیبتین ولیکن کیف انس الیتیمہ, میں کربلا کی ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں, شام کی ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں, لیکن سکینہ کی مصیبت. زندان کے دریچے پر حسین کا سر آ گیا. عزیز و آہستہ سے بابا کے سر کو دیکھ کر رومال کو ہٹایا بیٹی نے, کٹا ہوا سر دیکھا, دیکھ کر یہ بچی کہتی بابا بابا من الذی ایتمنی, بابا بابا مجھے اس چھوٹی سی عمر میں کس نے یتیم کر دیا, بابا میں بہت چھوٹی ہوں, میری چھوٹی سی عمر میں کس نے یتیم کر دیا, بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا, بابا کاش میں مر جاتی, بابا آپ کو ایسا نہ دیکھتی. اب جو میں 3 فقرے پڑھنے جا رہا ہوں, اس کو میں نے جب کل پڑھا خدا کی قسم میں ایئرپورٹ پر روتا رہا, بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. عزیزو عرب علماء پڑھتے ہیں ایک مرتبہ حسین کی بچی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو آغوش میں لیا, لے کر کہتی بابا انظر الیہ, بابا انظر الیہ, بابا میری طرف دیکھو, بابا میری طرف دیکھو, بابا میری کمر جھک چکی ہے, بابا بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں, بابا دادی کی کمر 18 سال میں جھک گئی تھی, بابا میں تاریخ انسانیت کی وہ واحد بچی ہوں, 4 سال میں میری کمر خمیدہ ہو گئی. ایک مرتبہ رو کر دوسرا جملہ کہتی بابا بابا دادی کے بال تو 18 سال کی عمر میں سفید ہو گئے تھے, بابا انظر الیہ, بابا میری بالوں کی طرف دیکھو, دیکھو سکینہ کے بال سفید ہو گئے بابا. ایک مرتبہ رو کر چہرے کو حسین کے دیکھ کے کہتی بابا جیسے آپ کا چہرہ ہے ویسے میرا چہرہ ہے, بابا آپ کے دانتوں کو کس نے شہید کر دیا, بابا میرے دانت بھی ظالموں نے اتنے تماچے مارے میرے دندان شہید ہو گئے, بابا کربلا سے لے کر شام تک میرے جسم سے لہو نہیں رکتا. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی سید سجاد بہن کو سنبھالو, حسین کا بیٹا بہن کے شانے کو ہلایا, رو کر کہتے ہیں بیبیو مل کے کہو انا للہ. غسال شام کو بلایا گیا, رو کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی علی کی بیٹی کیا یہ بچی کسی مرض کا شکار تھی, اس کے جسم سے کرتا الگ نہیں ہو رہا, کیا اسی کرتے میں دفن کر دوں. رو کر علی کی بیٹی نے کہا کربلا سے لے کر شام تک ناکے کی پشت پر فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پالنے والے سے عبادت کو قبول فرما, تجھے واسطہ ہے اس مظلومہ کا, اس یتیمی کا, بیوی کا, اس شہزادی کا جس نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو آغوش میں لے کر کہا تھا میرے غریب بابا, میرے پیاسے بابا, میرے مسافر بابا. مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. اس مظلومہ کا واسطہ ہے جس نے اپنے بھائی سے زندان میں کروس کہا تھا بھیا قبر میں پہلے تم اترنا, نرم زمین دیکھ کر مجھے دفن کرنا. بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے, اس مظلومہ کا واسطہ ہے,
اس یتیمہ کا واسطہ ہے، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ہم سب کو خدا اور اہل بیت سے رابطہ قوی کرنے کی توفیق عنایت فرما، مجلس اعضاء کو قبول فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ بگن بی بی بنت سید شوکت حسین کی روح کو ایصال فرما۔